سب سے پہلی قربانی کب اور کیسے ہوئی، کیسے وجود میں آئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں کے گروہ، میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں کا بہت لشکر ہے اور اللہ کے سوا ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ، وہ بنی آدم جو پیدا تو کرے گا وہ زمین میں فساد برپا کریں گے، وہ تو خون ریزیاں کریں گے، ابھی آدم کا جسم بنا نہیں ہے۔ یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، قرآن کا مفہوم ہے کہ وہ خون ریزیاں کریں گے، وہ ناانصافیاں کریں گے، وہ کم توڑا کریں گے، وہ زمین میں فساد برپا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لم تکن تعلم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، خلیفہ بنایا کس لیے جاتا ہے؟ 4-5 مقصد جو ہماری چھوٹی سی عقل میں آتے ہیں۔ بادشاہ کو کوئی کام ہو، اہم کام پہ جانا ہو تو پیچھے خلیفہ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام تم ذرا دیکھ لے، اسی لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے نا۔ ہمارے وزیر مشیر اسی لیے ہیں۔ بادشاہ سست پڑ گیا، بادشاہ کو بیماری لاحق ہوگی، بادشاہ اتنا بیمار ہو گیا کہ فیصلے نہیں کر پا رہا، اب خلیفہ کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ جو ذات ہے، وہ جو ازل سے ابد تک ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، سب کا مالک ہے، وہ یہ بات کہے کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہاں اعتراض بنتا ہے کہ رب کو تو خلیفہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہ رب تھکتا ہے، نہ رب سوتا ہے، نہ رب کہیں جاتا ہے، نہ اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، اس کو تو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ملائکہ کے سامنے یہ کیوں کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں؟ آگے سے فرشتوں کے پاس بھی علم تھا، انہوں نے آگے سے ابن آدم نے جو جو کرنا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اللہ نے کہا، اللہ نے بات کو روک دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خیر، جناب آدم کی تخلیق ہوئی، اللہ نے اپنے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے ہاتھوں سے جناب آدم کے خمیر کو تعمیر کیا۔ 39 دن مختلف پانیوں سے جناب آدم کا جسم گوندتا رہا، مختلف زمانے اس پر گزرتے رہے، مختلف ہوائیں چلتی رہیں، مختلف حوادثات چلتے رہے۔ 39 دن غموں کا پانی، ایک دن خوشی کا پانی لگا جناب آدم کو۔ پھر 40 دن کے بعد، یہ 40 کا عدد جو ہے یہ دین اسلام میں بڑا اہم ہے، اس کی فضیلت یا اہمیت ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ 40 دن اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے خمیر کو تعمیر کیا۔ ایک تو بہت کم کر دو اور بات بالکل سادی ہوگی۔ شور والا ساتھ نہ رکھو، صرف کہاں والا ساتھ ہے۔ جناب آدم اللہ کے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، ابو البشر۔ جب آپ کی وفات ہوئی نا جناب آدم کی، 18,000 آپ کی اولاد تھی۔ قدرت کا قانون یہ تھا کہ اماں ہوا کے حمل سے 2 صبح کو پیدا ہوتے، 2 شام کو پیدا ہوتے۔ قدرت کا قانون تب یہ تھا، جو صبح کو پیدا ہوتے ان کا شام والوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، جو شام کو پیدا ہوتے ان کا صبح والوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ یعنی صبح کو ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے، شام کو بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ صبح والے دونوں آپس میں بہن بھائی ہوئے، محرم ہے، بہن کا بھائی کے ساتھ نکاح نہیں ہے، وہ دونوں بہن بھائی ہیں۔
شام کو جو پیدا ہوئے وہ دونوں بہن بھائی ہیں، شام والی بہن کا صبح والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، صبح والے لڑکے کا شام والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا، یوں سلسلہ تناسل جو ہے وہ چلتا گیا۔ جب حابیل علیہ السلام پیدا ہوئے صبح کے وقت، آپ کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی لیویزا، وہ تھوڑی سی کم خوبصورت تھی۔ حابیل جناب آدم علیہ السلام کے متقی بیٹے تھے، پرہیزگار بیٹے تھے۔ اب شام کو جو بیٹا پیدا ہوا نا قابیل، وہ زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کے ساتھ جو اس کی بہن پیدا ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ بات کو سمجھے ذرا، یعنی صبح کو قابیل پیدا ہوا وہ اتنا خوبصورت نہیں، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ بھی اتنی خوبصورت نہیں۔ شام کو جو پیدا ہوا قابیل وہ بھی خوبصورت، اس کی بہن بھی خوبصورت۔ اب قابیل نے یہ ضد لگا لی، میں نے صبح والی لیویزا کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بلکہ میں نے نکاح اس کے ساتھ کرنا ہے جو میرے ساتھ پیدا ہو۔ یہ تو قانون کے خلاف تھا۔ بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح نہیں تھا تب بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارہا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری ذی رحم ہے، وہ تیرے لیے حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا۔ خیر وہ ضد پہ اڑ گیا۔ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے نبی نے فیصلہ چھوڑ دیا اللہ کی ذات پر۔ حضرت آدم کہتے ہیں تم دونوں بھائی ایسا کرو، اپنی اپنی قربانی پیش کرو رب کی بارگاہ میں۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی قربانی ہے۔ آج بھی قربانی کا سلسلہ جو رائج ہے، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، جناب آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل سے۔ حابیل اور قابیل، حابیل نے قربانی کے لیے مینڈا پیش کیا، جس کو ہم دمبا بولتے ہیں، چکی والا دمبا، پیڈو، بیڑ کا نر۔ حابیل نے مینڈا پیش کیا اور قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر پیش کیا۔ ایک کھلے میدان میں دونوں اپنی اپنی قربانیاں لے گئے۔ قدرت کی طرف سے اور جناب آدم کی طرف سے قانون یہ تھا، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے عقلی ماں لڑکی کے ساتھ نکاح کر لینا ہے جو زیادہ خوبصورت ہے۔ اب قدرت کی طرف سے آسمان سے آگ آئی، اس نے مینڈے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف چلے گئے، یعنی حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب قابیل جو تھا اس کو اور حسد آیا کہ میری قربانی نہیں قبول ہوئی۔ اب بھائی سے گفتگو ہے، قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے، بھائی سے کہنے لگا، حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ میں متقی تھا تو اللہ نے میری قربانی قبول کی، اگر تو متقی ہوتا تو اللہ تیری قربانی قبول کرتا۔ اس پر قابیل نے کہا میں وہی کروں گا جو میری عقل میں ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے قتل کرے گا تو میں تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی تیرا گناہ بھی دونوں کا گناہ تیرے سر پڑ جائے اور تو نا انصافوں میں سے ہو جائے، اور نا انصافوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ ہوا یوں ہی، جبل سور کے قریب قابیل نے موقع پا کر حابیل کو ایک بڑے پتھر کے ساتھ سر کچل دیا اور حابیل کو شہید کر دیا، یعنی دنیا میں پہلا قتل جو ہے قابیل نے کیا، قتل قابیل۔ یہ قتل جو ہے یہ قابیل سے ہی نکلا ہے۔ نبی اکرم کی حدیث ہے دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک ان سب کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جائے گا۔ کیوں؟
دنیا میں سب سے پہلے قتل کا جو طریقہ رائج کیا ہے نا، یہ جو طریقہ نکالا ہے یہ قابیل نے نکالا ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، عقلی ماں کے ساتھ نکاح کر دیا اس نے کیا، تو کچھ روز اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر سوار کر کے پھرتا رہا، اس لاش کا میں کیا کروں، اتنی عقل نہیں تھی۔ قتل کرنے کے بعد بھی قابیل کو سہم گیا، ڈر گیا۔ قدرت کی طرف سے قدرت نے قابیل کو 2 پرندے دکھائے آسمان سے، کوے جو 2 آپس میں لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے نیچے آئے، ایک کوے نے دوسرے کو زخمی کیا، قتل کرنے کے بعد اس کو اپنی پیٹھ پر لادا، زمین پر اترا، زمین پر اترنے کے بعد زمین کھریدی، زمین کے سوراخ کیا، اس کوے کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ یعنی دفن کرنا انسان کو کس نے سکھایا؟ قرآن کہتا ہے یہ کوے نے سکھایا۔ قابیل نے جب پہلا قتل کیا تو اس کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ اس لاش کا کرنا کیا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے انسان کی حرمت تعظیم کے لیے انسان کو یہ سلیقہ سکھایا۔ کچھ دن لاشوں کو لے کر جب دفن کر لیا، دفن کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہ یمن چلا گیا۔ اب جب وہ یمن میں آباد ہو گیا تو شیطان آیا اس کے پاس، آ کر کہنے لگا تم جانتے ہو حابیل کی قربانی کس وجہ سے قبول ہوئی؟ تو قابیل نے کہا میں نہیں جانتا، تم بتاؤ ذرا کس وجہ سے ہوئی۔ ابلیس تو پھر لائن ہے نا، یہ اندازہ لگائیں یہ معلم الملائکہ رہا ہے، فرشتوں کا استاد رہا ہے، تو یہ ہر انسان کو اس کے معیار کے مطابق جو ہے نا وسوسے میں ڈالتا ہے۔ اس نے کہا اس کی قربانی اس وجہ سے قبول ہوئی ہے کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو لہذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ تاریخ میں پہلی بار قابیل نے ایک آگ کا مندر بنایا اور وہاں آگ دن رات چلتی اور آگ کی پوجا شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، قابیل کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا، بالآخر اس اندھے بیٹے نے جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ویسے ہی اندھے بیٹے نے پتھر اٹھایا، اپنے باپ قابیل کو قتل کر دیا۔ وہ جو بیٹا تھا حابیل علیہ السلام کا، جس کو اللہ نے قبول کیا تھا، اس کو جنت میں اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ جنت میں چلا گیا، اس کو اٹھا لیا گیا، وہ چلتا پھرتا رہا وہاں پر جب تک اللہ کو منظور رہا۔ پھر صدیاں گزری، زمانے گزرے، ابتدا تو ہو چکی تھی ذبیحہ سے، مینڈے سے قربانی کی ابتدا تو ہو چکی تھی، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ہم ذبیح اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل چلتی گئی اور حضرت اسماعیل سے جناب عبد المطلب تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پاک مطہر پاکیزہ لوگ آتے رہے لیکن نبی کوئی نہیں آیا۔ جناب ابراہیم کا دور نمرود کا دور تھا۔ دنیا میں 4 حکمران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، اور 5واں ایسا آئے گا جو پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ 2 کافر گزرے ہیں، 2 مسلمان گزرے ہیں۔ نمبر 1 نمرود، یہ ظالم ایسا تھا، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، یہ ظالم بادشاہ تھا نمرود، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ اور نمبر 2 بخت نصر، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے، یہ کافر تھے۔ اور جو اسلامی بادشاہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور دوسرے ہیں اسکندر ذوالقرنین، 4 بندے ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ اور سب سے ظالم اور سب سے جابر جو حکمران تھا وہ نمرود تھا۔ اس نے خواب دیکھا
کہ ایک مینڈا، یہ مینڈے کی بڑی اہمیت ہے، یہ جناب حابیل سے اس کی داستان شروع ہو جاتی ہے۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک مینڈا اس کو ٹکرے مار رہا ہے نمرود کو۔ صبح ہوئی، اس نے بڑے بڑے نجومیوں سے، بڑے بڑے ستارہ شناسوں کو بلایا اور اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے ایک مینڈا ٹکرے مار رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں تخت پر بیٹھا ہوں تو وہ آ کر مجھے ٹکرے مار رہا ہے۔ ان نجومیوں نے تعبیر کی کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو پلٹ دے گا۔ نمرود بڑا ظالم تھا، ہوشیار بھی تھا۔ اس نے، اس کے پاس ماہی سے ماہی نجومی تھے، اس نے شناسی محسوس کی کہ اب وہ بچہ کہاں ہے۔ تو نجومیوں نے بتایا کہ وہ بچہ اب ماں کے حمل میں آ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نکلتا ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور ہم نے وہ ستارہ جو ہے نا وہ دیکھ لیا ہے۔ چونکہ وہ نبی آ گیا ہے تو وہ جو نبی ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہے، تو لہٰذا جتنی بھی مائیں حمل سے ہیں نا ان کو قتل کروا دو۔ نمرود نے ایسا ہی کیا، اپنی سلطنت میں سے جو عورت حاملہ تھی سب کو قتل کروا دیا۔ اب جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا مجھے۔ تو حضرت ابراہیم کی والدہ کی طرف اللہ نے الہام کیا کہ آپ ایک غار میں جا کر پناہ لے لیں، وہاں پر وضع عمل ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم کی والدہ ایک غار میں چلے گی، وہاں پر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ ایک قول کے مطابق 7 سال، ایک قول کے مطابق 17 سال، ایک قول کے مطابق 13 سال۔ 17 سال آپ اس غار میں رہے۔ آپ کی والدہ کے بقول وہ فرماتی ہیں میں بعض دفعہ جاتی تو دیکھتی کہ ابراہیم اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، تو میں اس شہادت کی انگلی کو اپنے منہ میں ڈالتی تو دیکھتی کہ شہد کا ذائقہ آ رہا ہے۔ کبھی وہ انگوٹھا اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ابراہیم علیہ السلام غار میں ہیں تو میں دیکھتی انگلی سے کبھی دودھ آ رہا ہے۔ یعنی 17 سال تک اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی۔ جب لڑکپن کا زمانہ گزر گیا، جب آپ باہر آئے، اب اللہ کا جو نبی ہوتا ہے نا اس کی عقلیں جو ہوتی ہیں نا وہ عام لوگوں کی عقلوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا چچا تھا آزر، جس کو عام طور پر لوگ کہہ کرتے ہیں آپ کا باپ تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ بات اجماع امت کی حیثیت ہے کہ کسی بھی نبی کا کوئی بھی والی جو ہے نا وہ لا دین نہیں رہا، بے دین نہیں رہا ہے، وہ یقیناً حق پر رہے ہیں اور توحید پر رہے ہیں۔ رسالتیں الگ الگ رہی ہیں لیکن ان کا عقیدہ توحید والا رہا ہے۔ آزر چچا تھا تو وہ بت بناتا تھا، بازار میں بیچتا بھی تھا۔ ابراہیم کی عمر اب 17 سال کی ہے۔ جناب ابراہیم کو 2-3 بار کہا میرے ساتھ آؤ، بتوں کو جو ہے نا ذرا تھوڑا بہت بیچو میرے ساتھ، کوئی معاشی نظام چلاؤ۔ تو 1-2 بار گئے تو آپ نے بت کے گلے میں رسی ڈال دی اور اس کو گلیوں میں گھسیٹنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے کہ بت لے لو، بت لے لو۔ یہ نعرہ لگا رہے ہیں یہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، یہ تمہیں نفع اور نقصان کیا دیں گے، جس کی قرآن نے عکاسی کی ہے وَقُلْ لَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا شَيْئًا۔ تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کوئی بھی شے نہیں دے سکتے، تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ تو حضرت ابراہیم پہلے وہ شخص ہے بت کے گلے میں رسی ڈالی، گلی کوچوں میں گھسیٹا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے نالیوں تک گھسیٹا بتوں کو۔ اب قوم تھی، قوم نے کہا قالوا بل وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، بتوں کو پوجتے آئے ہیں۔ یہ ابراہیم نے نیا دین کر لیا، قوم ابراہیم کے خلاف ہونا شروع ہو گئی۔ اب سالانہ ایک میلہ لگتا تھا، مشہور واقعہ ہے، مختصر کرتا ہوں۔ سالانہ میلہ لگتا تھا تو ساری قوم اس میلے میں جاتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے 1-2 بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔
7 الفاظ میں آپ نے یہ کہا کہ یہ بات نمرود اور اس کے چیلوں تک سن کر جو ہے نا وہ پہنچ گئی۔ جب سارا میلہ چلا گیا تو حضرت ابراہیم ان کی یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ ایک قول کے مطابق 360، ایک قول کے مطابق 313 بت پڑے تھے۔ آپ نے کلہاڑی پکڑی، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کا کاندھا، کسی کی ٹانگ، کسی کا بازو کاٹ دیا، بے حرمتی کی ان کی۔ جو جس کا مستحق تھا اس کو وہی کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد کلہاڑا جو تھا نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور خود اس قوم سے گھر آ گئے۔ اب اس قوم کا یہ دستور تھا، صبح جاتے تو لڈو وغیرہ لے کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور شام کو آتے تو وہ پرشاد ہو جاتا، ان کے لیے تبرک ہو جاتا، وہ لے جاتے۔ اب جب وہ شام کو وہ پرساد وغیرہ لینے کے لیے آئے تو دیکھا کہ ہمارے تو خداؤں پہ کسی کا کام نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے خدا ہے، کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ جو گائے ہیں، جس کو قرآن جس کو کہتا ہے لَكُمْ دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، یہ چھپائے ہیں، یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ معبود نہیں ہے۔ کروڑوں لوگ آج گائے کی پوجا کر رہے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہے پتھر کی پوجا کر رہے ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کیوں کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ اور بھائی آپ نماز ایسے کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ میں نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، سیدھے رستے کی طرف نہیں جانا۔ تو خیر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اپنی دلیل کے لیے، عقل والی بات سمجھانے کے لیے۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر عقل والی باتیں کرتا ہے۔ قوم نے جب اپنے معبودوں کا حال دیکھا تو سنتے سنتے یہ بات نکل پڑی کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ ابراہیم کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اکیلے بھی اسی چیز کی گواہ ہے۔ ظاہر ہے اتنے فوجی مرے پڑے ہوں اور ایک زندہ اور اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہو، عقل کا کیا تصور جائے گا؟ اسی نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ آپ نے عقلی دلیل دی تو وہ بے وقوف قوم تھی، وہ کہنے لگی ہم جانتے ہیں لا ینطقون، یہ کلام نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے کہا تھا نا ان سے پوچھ لو، وہ کہنے لگے یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے آگے سے توحید کی دعوت دی، جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ ان میں مزید حسد بڑھ گیا، جیسے دیگر انبیاء کرام کی قوموں میں حسد بڑھتا گیا۔ حسد بڑھا، مشورہ طے کیا گیا کہ ابراہیم کا کیا کیا جائے۔ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ ابھی ذبیحہ کی طرف نہیں آ رہے، چونکہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے قربانی کا حضرت ابراہیم کو جاتا ہے۔ اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ قربانی کو ہم یہی کہتے ہیں نا، سنت ابراہیمی۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا یہ میرے جدے یعنی یہ میرے دادے ابراہیم کی سنت ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 چت کبرے مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ اس کا ثواب میری امت کو پہنچے۔ خیر شیطان نے مشورہ دیا کہ 3 گز لمبائی اور 2 گز چوڑائی جتنا طے خانہ ہو اور اس میں آگ جلائی جائے۔ بڑے دن آگ جلتی رہی، اتنی تیز آگ ہو گئی اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا۔ تو تاریخ میں پہلی بار شیطان کے مشورے پر منجیق تیار کی گئی۔ یہ پہلی منجیق تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ جیسے ہی آگ میں پھینکا گیا تو کسی نے جبرائیل سے پوچھا، نبی اکرم نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل بتا کبھی تجھے مشقت ہوئی ہے سدرہ سے زمین تک آنے میں؟ یہ ایک عاشقانہ سوال ہے۔ جبرائیل کی طاقت اور رفتار، اس کا کیا کہنا،
کہ پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل سدرۃ المنتہا جو تقریباً 3500 سال کا سفر کرتا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل سدرۃ المنتہا، عرش سے اوپر ایک بیری ایک مقام ہے، وہاں ان کا بسیرا ہے، وہاں وہ رہتے ہیں۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے لے کر نیچے کبھی یوسف کو کنویں میں گرنے سے پہلے بچا لیتے ہیں، کبھی ابراہیم کو آگ میں گرنے سے پہلے بچا لیتے ہیں، کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان شہید ہو تو جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل فوراً نازل ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں ان دونوں پہاڑوں کو اس قوم پر ملا دوں گا۔ ایک پلک جھپکنے سے پہلے جبرائیل اس تیز رفتار کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو اس دن بھی نبی اکرم نے پوچھا جبرائیل تیرے لیے کہ مشکل دن گزرا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ 4 مقام ایسے آئے ہیں میرے لیے تھوڑی سی آزمائش ہوئی ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، آدم کی بھی زیارت کی ہے، آدم سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی جس فرشتے نے زیارت کی ہو، یار اس کا مقام کیا ہو، اس کا حسن کیسا ہوگا۔ حضرت جبرائیل کے 600 پر ہیں، وہ اپنے 2 پر کھولے نا تو یہ مشرق اور مغرب ان کے 2 پروں کے نیچے دب جائے، ایسے معزز اور بزرگ فرشتے ہیں۔ تو منجی کے ذریعے حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا پہلی بار۔ تو قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، کس پر؟ ابراہیم پر۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے کہا سلامتی والی بن جا، اللہ فقط کہتا نا اے آگ تو ٹھنڈی بن جا، تو آگ نے اتنا ٹھنڈا ہو جانا تھا، اتنا ٹھنڈا ہو جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ٹھنڈ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے۔ سلامتی والا لفظ اس لیے بولا کہ تو ٹھنڈی بھی رہے اور سلامتی والی بھی رہے۔ مزید علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس میں 7 دن، بعض قول کے مطابق آپ 40 دن رہے۔ یہاں نمرود کے ساتھ ایک مناظرہ ہوا جو بڑا دلچسپ ہے، ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا، اس میں ہمارے اور آپ کے نبی کی شان بھی واضح ہوگی۔ جب 40 دن گزر گئے، نمرود کو پتہ چل گیا کہ یہ مرد ہے، یہ کیا ہے، ظاہر ہے آگ نے نہیں جلایا، بہت بڑی بڑی جو ہے نا باتیں کی ہیں، کسی کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو اب اس نے کیا کیا، سارا گلے کا جو اہتمام تھا نا نمرود نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو حضرت ابراہیم کے بھی چاہنے والے تھے، گلے کی آزمائش ہوئی گندم کی، تو ان کے چاہنے والوں نے حضرت ابراہیم سے عرض کی حضور آپ کچھ کریں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تم ریت توڑوں میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ تو وہ ریت ڈال کر لے آئے، آپ نے اس پر پھونک ماری، وہ گندم بن گئی، نظام چلنے لگا۔ جب یوں نظام چلنے لگا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا۔ جب نبی نے اپنا پیغام شروع کیا نا، ظاہرہ پہلے بھی دلیلیں گزر چکی تھی، بتوں کو گلیوں میں روندنا، سوال اٹھانا بتوں پر، یہ مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ تمہاری کیا مدد کریں گے، آگ میں ابراہیم کا سلامت رہنا، یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اب نمرود اور حضرت ابراہیم آمنے سامنے ہو گئے۔ اس نے کہا میں گندم تب دوں گا جب تم مجھے سجدہ کر۔ تو ابراہیم کہنے لگے میں تو سجدہ اس کو کرتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ عقل والی بات کی نا، نمرود ٹیڑھا تھا، اس میں بھی تھوڑی بہت عقل تھی۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک سے پوچھا ہاں بھی تیری سزا کتنی ہے، اس نے کہا 2 دن بعد مجھے رہائی ہے۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھی تیری سزا کیا ہے، اس نے کہا مجھے سزائے موت ہے۔ اس نے کہا کیا تم آزاد ہے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ ابراہیم کی بات سچ کر دی اس نے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، جس کو رہائی ملنی تھی اس کو پھانسی
ویسے یہ بے وقوفوں والا کام ہے، لیکن بات تو اس نے مکمل ٹھیک کی نا کہ جس کو زندگی ملنی تھی اس کو موت دے دی، جس کو موت ملنی تھی اس کو زندگی دے دی، سوال کا صحیح جواب دیا۔ اب جب دوسرا جو سوال کیا نا، قرآن میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ اب وہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اس کا یہی حال ہوا، وہ گڑ گڑ کرتا ہوا اور حسد میں غرق ہو گیا، اور بعد میں یہ مناظرہ یہاں ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ آپ نے یاد رکھنے، وہ گڑ گڑ کر کے چلا گیا اور اس نے یہ چیلنج کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ مجھ پر لشکر بھیجے، جس کی آپ مجھے بار بار دھمکی دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا اللہ اس پر اپنا لشکر بھیج ہی دے، تو اللہ نے اس پر مچھروں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس نے 4 سال تک ظالم طریقے سے حکومت کی، اور 4 سال کے بعد جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا کہ اے ابراہیم اپنے رب سے کہو کہ لشکر بھیجے، تو اللہ نے مچھر کا لشکر بھیجا، ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے داخل ہوا دماغ میں، تو 4 سال تک اس کو جوتے پڑتے رہے اسی کے خلیفہ سے۔ جب جوتے پڑتے تو اس کو آرام ملتا، اور جب جوتے نہ پڑتے تو وہ پھر جو ہے نا پاگلوں کی طرح ٹکرے مارتا۔ یوں 4 سال اس کو وہ جو اس نے کہا تھا۔ اب حضرت ابراہیم کی طرف آئے، حضرت ابراہیم کے کیا الفاظ تھے؟ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ یہ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کا یہ دعویٰ ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے نمرود اگر تو میرا خدا ہے، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ عصر کی نماز کا وقت ہے، گود میں میرے نبی سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، عصر کا وقت گزرتا گیا، مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ مولا علی کی عصر کی نماز کی جدائی میں دل بھر آیا، آنکھیں بھر آئی، آنسو نکل آیا، چہرے پر پڑ گیا، نبی کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ہے علی ماجرا کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز جا رہی ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا اے علی قضا پڑھنا چاہتا ہے کہ ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا اچھی نہیں لگتی، ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے ابراہیم کے الفاظ یاد کریں، اے نمرود اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ تو یہاں مقام خندق، مقام تبوک کے موقع پر جب مولا علی کی گود میں آپ کا سر تھا، آپ اٹھے، مولا علی کے لیے آپ نے مغرب سے، بولے ذرا، مغرب سے سیاسی تک درجنوں کتابوں کے حوالے اس میں موجود ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میرے نبی نے مغرب سے سورج کو نکالا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ کہیں یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں ابراہیم کے وہ الفاظ پڑھ کر کہ ابراہیم نے جو کہا تھا کہ جو مغرب سے سورج نکالے گا وہ خدا ہوگا، جیسے یہودی گمراہ ہو گئے، جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے، ایسے میری امت نہ گمراہ ہو جائے کہ میرے نبی نے مغرب سے سورج نکالا تھا تو ابراہیم کے قول کے مطابق جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہے۔ تو ساتھ ہی میرے نبی نے کہہ دیا کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یہ آج اسی کی انتہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 87 سال ہوئی تو آپ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب آپ کی عمر 99 سال ہوئی تو آپ کے یہاں حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق سے عیسیٰ تک چلتے آئے۔ ادھر حضرت اسماعیل سے لے کر جناب عبدالمطلب تک کوئی نبی نہیں ہے، برگزیدہ پاک مطہر ہستیاں چلتی آئی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 2 ذبیحوں سے ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد سے ہوں، یعنی اول میرے جو جد اعلیٰ تھے اسماعیل علیہ السلام،
ان کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، ایک قول کے مطابق 7 سال، ایک قول کے مطابق 9 سال کی عمر ہوئی۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ 8 ذو الحجہ کو خواب دیکھا، صبح انسنا کر دیا، ہو سکتا ہے کہ وسوسہ ہو، 9 کو دیکھا پھر انسنا کر دیا، 10 ذو الحجہ کو غیب سے آواز آئی یہ انسنا نہیں ہے، آپ بیٹے کو، ماں کو کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو، رب کے حکم پر لے کر جانا ہے۔ ماں نے تیار کر دیا، بیٹے کو لیا، چھری تیز کی، چل رہے ہیں۔ ابلیس نے ہیلا بازی کی، پہلے بیوی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ تم جانتی ہو ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی۔ وہ کہنے لگی وہ تو ان کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ رب نے حکم دیا ہے۔ وہ تو مومنہ تھی، انہوں نے کہا رب نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہی دیا ہوگا، تو لائن ہے۔ اب اسماعیل کے پاس آیا، تجھے پتا ہے تیرا باپ کدھر لے کے جا رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ تیرے رب نے حکم دیا ہے۔ اور میرے رب نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہی دیا ہوگا، تو لائن ہے، تو لعنت کیا ہوا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے سامنے آیا، ہمدردی کی، آپ نے تینوں مقام پر ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو، پہلا جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ، جمرۃ الکبریٰ یا اخریٰ، یہ 3 جمرے ہیں جو حاجی لوگ ہیں ساتھ ساتھ کنکریاں مارتے ہیں، کنکریاں نہ مارے تو ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم شروع تو حضرت آدم سے ہوا ہے، حضرت آدم نے اس کی تعمیر رکھی، اور پروپر طریقے سے جو تعمیر ہے حضرت ابراہیم نے کی، جس کا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل نے ساتھ دیا۔ خانہ کعبہ جس جگہ ہم طواف کرتے ہیں اس کو حتیم بولتے ہیں، اس جگہ 70,000 انبیاء اکرام کی قبریں ہیں۔ اب یہاں پر سوال کئی طرح اٹھ سکتے ہیں، قبروں کے اوپر ہی ہم طواف کرتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حتیم ہے یہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور حضرت اسماعیل نے ساتھ دیا۔ اور حضرت اسماعیل بعض اس پر بھی جو ہے نا یہودی کہتے ہیں کہ ذبح ہونے والے اسحاق تھے، ہم کہتے ہیں ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل تھے، یہودی کہتے ہیں کہ ذبح ہونے والے اسحاق تھے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ ان کی نسل سے ہے، فضیلت ان کے لیے واضح کرتے ہیں۔ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری جنازگاہوں کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قربانی کی استطاعت کتنی ہے میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں؟ 52 تولہ چاندی کی رقم، 52 تولہ چاندی یا اس کی رقم آپ کے پاس ہو۔ آج کے 2100 چاندی کے حساب سے آج تقریباً 1,13,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کوئی اتنی مالیت کا یا 10-11-12 ان 3 دنوں میں 1,13,000 روپے کی مالیت کا وہ مالک ہے، اس کا سائڈ بزنس چل رہا ہے، مکانوں کا رینٹ آ رہا ہے، کاریں رینٹ پر ہے، دکان ہے، مال تجارت اس میں شامل ہوگا۔ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ضرورت کی ہے، وہ چیز نہیں، جو چیز تجارت کی نیت سے ہے اگر وہ 1,13,000 روپے کی مالیت کی بنتی ہے، زیورات وغیرہ یا دیگر چیزیں، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے، تو آپ کے ذہنوں میں کیا ہے، میں کیا کچھ بولتا جاؤں، آپ کے ذہنوں میں کیا ہو تو سمجھ نہیں ہے، کوئی 5-10 منٹ قربانی کے متعلق رکھ لیتے ہیں اگر کسی کو کوئی شبہ نہ ہو، وگرنہ میں کچھ عرض کر دوں۔ قربانی کے دنوں میں جانوروں پر بہت ظلم کیا جاتا ہے، بالخصوص کسائی لوگ ظلم کرتے ہیں، اجارے پر اجرت پر ہم کسائی لے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے، اسے غسل کرنا آتا ہے یا نہیں، وہ ذات کا کمی ہے، وہ ذات کا کیا بولتے ہیں کھوجا ہے،
وہ ذات کا پتہ نہیں کیا ہے، اسے کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہم 15,000 روپے دے کر 1.5 لاکھ روپے کا جانور دے کر ہم جو ہے نا 1,75,000 روپے ہم بیکار کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں، آج کل ایسا ہی چل رہا ہے۔ دیہڑی کے کسائی ہیں، 10,000 لیا، قربانی کے اصول و ضوابط کا ہی نہیں پتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن طریقہ یہ ہے، حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ جب تم قربانی ذبح کرو تو اس کے پاس موجود رہو، اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کی جائے، جانور کو اچھی طرح قابو کر لیا جائے، جانور کی جو پشت ہے وہ مشرق کی طرف ہو اور منہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اور علماء نے لکھا ہے کہ گھسیٹ کر جانور کو نہیں لے کے آنا، اور جانور کے سامنے چھری کو بھی جو ہے نا وہ تیز نہیں کرنا۔ جانور اتنی سینس رکھتا ہے، اتنی عقل رکھتا ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ کسی لحاظ سے ہم سے کئی گنا بہتر ہے، اسے حساب نہیں دینا پڑے گا، ہم حساب میں پھنس جائیں گے۔ جانوروں پر جو ظلم ہوتے ہیں کسائی والے، یہ کسابت والے معاملے میں، یا اس سے پہلے یہ جو آج کل دن ہے جانوروں کو باہر نکالنا ہے، بچے اس پر سواری کرتے ہیں، بڑا جانور ہے تو سواری کرتے ہیں، البتہ اس کو فربا دیا جائے، اس کو ڈھلایا بلایا جائے، کوشش کی جائے کہ خود سے ہی پرورش کی جائے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جس قربانی میں دل کو رگ پہنچے نا، دل کو نرمی پہنچے، دل کو کچھ رنج پہنچے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا وہ مقبول ترین قربانی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جانور کو خود سے پالا کریں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں خوبصورت اور توانا جانور قربان کرو، کیونکہ بروز محشر تم پل صراط پر اسی سے گزرو گے۔ تو جانور کے عموماً 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک رشتہ داروں میں، ایک غریبوں میں، ایک ہم خود رکھتے ہیں۔ یہ مستحب ہے، اگر 3 حصے نہیں بھی کرتے، خود ایک بندے نے قربانی کی، خود ہی سارا کھا لیا، قربانی بھی ہو گئی ہے، اس کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ جو 3 طریقے کرتے ہیں، یہ ایک صدیوں سے طریقہ چلتا آ رہا ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ جن کے منہ میں آج تک گوشت کا نوالا نہیں گیا، دین اسلام کی یہ اخلاقیات ہے کہ ان تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی بد مذہب، کسی عیسائی کے گھر قربانی کا گوشت نہیں بھیج سکتے، یہ متبرک ہے۔ جیسے ان کے کرسمس پر ہم کیک نہیں کھا سکتے، ایسے ہی اپنے ایونٹ پر ان کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اور قربانی بڑے جانور کی عمر 5 سال، چھوٹے جانور کی عمر جو ہے نا 1 سال، اور اس میں 7 حصوں میں اگر کسی نے حصے ڈالے ہیں تو اگر ایک حصے میں بھی کسی کا حرام کا پیسہ ہوا تو ان سب کی قربانی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی۔ مزید تفصیل کے لیے یا مزید جو بھی قربانی کے متعلق جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ پرسنل طور پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس مہینے کی تعظیم توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔